حضرات آج کی گفتگو بھی گزشتہ سے پیوستہ ہے. موضوع وہی کل والا یعنی پاک سعودی ڈیفنس ایگریمنٹ. گزشتہ روز ہم نے اس کے اوپر ڈیٹیلڈ گفتگو کی تھی لیکن دو چار موضوعات جو ہیں آفٹر تھاٹ کے طور پہ بعد میں آئے, لیکن میں نے سوچا کہ ان کا تذکرہ اگلے ولاگ میں یعنی آج کریں گے. سب سے پہلے تو میری گزارش ہوگی ان دوستوں سے جو بھنگڑے ڈال رہے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں, چراغاں کرتے پھر رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی اچیومنٹ کر لی, شہباز شریف کی قسمت میں اتنا بڑا اعزاز, اتنا بڑا معاملہ, نواز شریف کی پارٹی. آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا ہے کہ ان دوستوں کو عام معاملے کی سمجھ بھی 1.5-2 ہفتہ بعد آتی ہے, انہیں عدالتی فیصلوں کی سمجھ 5-4 دن بعد میں آتی ہے. یہ تو پھر ایک انتہائی انٹریکیٹ اور پیچیدہ معاملہ ہے. ان بیچاروں کو اس کی 1 سال تک سمجھ نہیں آنی کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ میری بات سے اتفاق نہ کریں, لیکن یاد رکھیے کہ پاکستان کے 70-80% سینسیبل لوگ تھورولی اتفاق کرتے ہیں کہ ہم نے بظاہر یہ ایک بڑی اچیومنٹ کر کے اپنے آپ کو خامخواہ ایک مشکل میں پھنسا لیا. آفتاب اقبال فرماتے ہیں کہ پاکستان نے امریکہ اور اسرائیل سے دشمنی موڑ لی ہے, لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا کہ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ اسرائیل نے کیا ہے؟ پاکستان کے لیے مدینہ اور مکہ کی حفاظت کرنا دشمنی ہمارے لیے عزت کی بات ہے. کیا بھارت کے ساتھ دوستی کر کے ہم کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو بیچ دیں؟ کیا امریکہ کے ساتھ تعلقات نبھانا زیادہ ضروری ہے یا امت مسلمہ کے اتحاد کو بچانا؟ کیا پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی اتحاد آپ کو خطرہ لگتا ہے؟ یہ عجیب نہیں کہ دشمن ممالک اس معاہدے سے جل رہا ہے اور آپ اسے غلط کہہ رہے ہیں. آفتاب اقبال صاحب, کیا واقعی آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کی دوستی نقصان دہ ہے؟ آفتاب اقبال صاحب, ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کو بچانے والی یہی پاک فوج تھی جس نے بھارت کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا, اور یہی فوج آج سعودی عرب کے ساتھ کھڑے شریفین کی رکھوالی کر رہی ہے. یہ فوجی برتری کو مزید مضبوط کرے گی. معاشی مشکلات میں ہمیشہ سعودی عرب نے پاکستان کا ساتھ دیا, یہ ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ ایک پارٹنرشپ ہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے. آفتاب اقبال صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کو سوچنا چاہیے اس پہ کہ وہ بھارت, امریکہ اور اسرائیل سے دشمنی موڑ رہا ہے. یہ کیسی عجیب بات ہے. کیا وہ بھول گئے کہ اسرائیل نے غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کس طرح غزہ کے مسلمان بچے, بوڑھے, جوان کو زندہ جلایا تھا؟ یہ سب کیا بھول گئے؟ کیا وہ یہ سب بھول گئے کہ فلسطینوں کی بچوں کی لاشیں دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی؟ آپ یہ بھول گئے کہ بھارت نے کشمیر کے مظلوم مسلمانوں پر جو قیامت برپا رکھی ہے؟ کتنے کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر رکھی ہے. یہ وہی امریکہ ہے جس نے افغانستان اور عراق کو کھنڈرات میں بدل دیا. اقبال صاحب یاد رکھیں کہ اگر پاکستان اور سعودی عرب قریب آتے ہیں تو یہ دونوں ملکوں کے دفاع کے لیے اچھا ہے, بلکہ مسلمہ کے لیے بھی ایک امید کی کرن ہے. ناظرین, آفتاب اقبال کی باتیں ایک مخصوص زاویہ ہوں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل نے غزہ کو خون سے نہلایا, بھارت نے کشمیر کو قید خانہ بنا دیا اور امریکہ نے مسلمانوں پر جنگ مسلط کی. ایسے میں پاکستان اور سعودی عرب کا اتحاد, دفاعی اتحاد, ایک تاریخی قدم ہے. آفتاب اقبال کا مزید کہنا ہے کہ آپ کا پاکستان کا ایٹم بم مشکل میں آ جائے گا, مگر سوال یہ ہے کہ پاکستان کا ایٹم بم کسی کے گھر کی زینت ہے یا ہم نے اس کو ڈرائنگ روم میں سجانے کے لیے رکھا ہے؟ آفتاب اقبال صاحب, یہ پاکستان کی حفاظت کا ضامن ہے, یہ کوئی شوکیس میں رکھی ہوئی چیز نہیں ہے. آفتاب اقبال صاحب, یہ بات میری اور آپ کی نہیں, یہ بات پاکستان کی ہے. جب بات ہمارے وطن کی ہو تو ذاتی رائے پیچھے رہ جاتی ہے, اور ہم سب اس اقدام سے بہت زیادہ خوش ہیں کیونکہ یہ بات ہماری پاکستان کی دفاع اور ہمارے پاکستان کی خوشحالی کے لیے ہے, اور خاص طور پہ حرمین شریفین کی جو حفاظت ہے اس میں ہماری جان بھی قربان, ہمارے ماں باپ بھی قربان, ہمارے بچے بھی قربان. آفتاب اقبال صاحب, آپ سے ایک مؤدبانہ گزارش ہے
کہ آپ اس ویڈیو کے اوپر ایک دفعہ جائزہ لیں. آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ آپ نے پاکستان اور سعودی عرب کے اتحاد کے خلاف یہ ویڈیو بنائی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آفتاب اقبال صاحب آپ حب وطن پاکستانی ہیں، لیکن آپ کی اس ویڈیو کی سمجھ کسی بھی شخص کو نہیں آئی ہے، کیونکہ آپ نے اس ویڈیو میں جو باتیں کہی ہیں اس پہ آپ ضرور نظر ثانی کریں. اور ناظرین، آپ سب مجھے کومنٹس کر کے بتائیں کہ آفتاب اقبال کی یہ ویڈیو میں باتیں ٹھیک ہے یا پھر یہ پاکستان اور سعودی عرب کے اتحاد کے خلاف ہے. کامنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہی دیں.